برطانوی خفیہ ایجنسی MI5 کی جانب سے جاری کردہ نئی فائلز کے مطابق ایجنسی نے سر جنگ کے زمانے کے اہم جاسوسوں میں سے ایک کے بارے میں ملنے والی خفیہ اطلاع کو نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ یہ اطلاع اس کی حاسد بیوی نے دی تھی۔ ہیری ہاؤٹن برطانیہ کے علاقے لورسٹ میں اسلحہ کے ایک زیر آب نظام سے منسلک تھے۔ انہیں 4 سال بعد جنوری سن 1961 میں نام نہاد پورٹلینڈ سپائی رنگ کے دیگر ارکان کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ ہاؤٹن اور ان کی محبوبہ ایتھلگی برطانوی آبدوزوں کے بارے میں خفیہ اطلاعات چوری کر کے روسی خفیہ ایجنسی KGB کے افسر گورڈن لنسڈیل کے حوالے کرتے تھے۔ ہاؤٹن اور گی دونوں ہی پر جاسوسی کا الزام ثابت ہوا اور انہیں 15 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ منگل کو نیشنل آرکائیو میں فائلز جاری ہوئیں، جن میں ان دونوں کی جانب سے جیل میں ایک دوسرے کو لکھے جانے والے خطوط بھی شامل ہیں۔ سن 1961 میں ایک انٹرویو کے دوران ہاؤٹن کی بیوی نے بتایا کہ جب ان کے شوہر بار بار لندن جانے لگے تو انہیں شک ہوا۔ ایک بار لندن سے واپس آ کر انہوں نے پاؤنڈز کے نوٹ نکال کر ہوا میں اچھال دیے۔ بعد میں انہوں نے وہ نوٹ جمع کرنے میں اپنے شوہر کی مدد کی۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گھر میں اپنے شوہر کی میز پر خاکی رنگ کے پارسل دیکھے۔ انہوں نے ایک لفافہ کھول کر دیکھا تو اس پر ٹاپ سیکرٹ لکھا تھا۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے ہاؤٹن سے پوچھا کہ ان کی سیڑھیوں میں خفیہ کیمرہ کیوں لگا ہوا ہے تو ہاؤٹن بہت ناراض ہوئے۔ ہاؤٹن کی بیوی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایک بار انہیں پہاڑ سے دھکا دینے کی کوشش بھی کی تھی اور ایک بار شراب کے نشے میں یہ بھی کہا، تم میرے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو، میں تم سے جان چھڑاؤں گا۔ ہاؤٹن کے مقدمے کے بعد MI5 کے سینئر اہلکار EM فرنویل جونز کا کہنا تھا کہ اگر ہم ہاؤٹن کے بارے میں ملنے والی اطلاع کی تحقیقات کرتے تو شاید ہمیں ان کی حقیقت پہلے معلوم ہو جاتی اور ہم خفیہ اطلاعات افشا ہونے سے بچا پاتے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے ہاؤٹن کے ساتھ گورڈن لنسڈیل کو پکڑ کر روسی انٹیلیجنس سروس کو زیادہ نقصان پہنچایا۔ ہاؤٹن کی بیوی نے اپنے باسز کو آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سن 1956 میں ایک فلائی افسر کو بتایا کہ ان کے شوہر لوگوں کو خفیہ معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ یہ پیغام MI5 تک پہنچا، لیکن ایڈمرلٹی کے مشورے سے اسے رنگ آمیز کر دیا گیا۔ وہ جانتے تھے کہ ہاؤٹن نے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور اپنی محبوبہ ایتھلگی سے ملاقات کی اور لکھا کہ شاید یہ الزام لمحہ بلمحہ اور بالکل اس کے باوجود لگایا گیا تھا۔ ہاؤٹن کو پولینڈ کی انٹیلیجنس میں CIA ایجنٹ کی معلومات کی بدولت پکڑا گیا۔ یہ کلرک سن 1952 میں وارسا میں برطانوی سفارت خانے میں مقیم تھا۔ جب وہ انگلینڈ واپس گیا تو انہوں نے اسے KGB کے حوالے کر دیا۔ ہاؤٹن کے مقدمے کی سماعت کے بعد MI5 کے EM فرنویل جونز نے لکھا کہ اگر انہوں نے پہلے خفیہ معلومات کی تحقیقات کی ہوتی تو ہمیں اس بات کا کافی امکان مل جاتا کہ اس پر جاسوس کے طور پر قابو پایا جا رہا تھا۔ ہمیں 4 سال پہلے معلومات کے افشا کو روکنا چاہیے تھا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ تسلی یہ تھی کہ ہم نے روسی انٹیلیجنس سروس یعنی RIS کو زیادہ نقصان پہنچایا۔ ہاؤٹن نے MI5 میں اعتراف کیا کہ اس نے اپنے مقدمے کی سماعت میں جھوٹ بولا تھا۔ یہ واضح تھا کہ ایتھلگی نے بھی عدالت کو گمراہ کیا تھا۔